انا یا خودی جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے اپنی کسی صفت کو پہچاننا۔ آپ خودی کی تعریف سن لو، خودی کسی شے کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی، اور بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ نہیں ہوتی۔ شیر اگر پنجہ نہ رکھے، ناخن نہ ہوں، نہ کوئی دانت ہوں تو یہ سب کچھ تو ہے لیکن شیر نہیں ہے، یعنی کہ وہ صفت جو اس کی خاص صفت ہے، جو اس کی پہچان ہے، وہ ہے اس کا جوہر۔ جوہر ذاتی اس کو بولیں گے۔ انسان اگر انسانیت سے عاری ہے تو اس کی شکل بے شک انسان کی ہو لیکن اس کا کام کچھ اور ہی ہے، تو یہ خاص جوہر ہے جس کا نام خود ہی رکھا گیا ہے۔ اگر تم اپنے اس جوہر سے متعارف ہو جاؤ تو تمہارا جو اپنا جوہر ہے وہ تمہاری انا ہے، یہ خود ہی کی پہچان ہے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو میں ہوں، باقی ہر شے مجھ سے ہے، باقی اور چیزیں ہیں۔ دوسرا انسان کہتا ہے کہ پیٹ کی روٹی ملے نہ ملے مجھے وہ بات ملے، کیونکہ وہ میرا مضمون ہے، وہ جوہر ہے اس کا، جس کے بغیر اس کی زندگی ہونے کے باوجود نہ رہے۔ اگر کوئی شخص آپ میں سے محبت کرے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مکمل ضرور ہے لیکن یار کے بغیر میرے لیے کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا جوہر اس آدمی کے اندر چلا گیا، اب اس کی جان کہاں چلی گئی؟ طوطے میں، دوسرے میں، اور انسان میں، اور وجود میں۔ ایسے انسان نے دیکھا کہ یہ تو سارے فانی انسان ہیں جن کے ساتھ میری محبت ہے، اس طرح تو میری محبت مٹی ہو جائے گی۔ اس نے پھر اس سے محبت کی جو فانی نہیں ہے، اور پھر سب سے بزرگ ہستی کے ساتھ محبت کر لی، اور اس طرح وہ محبت بھی قائم رہ گئی۔ شاید اس کی وجہ سے وہ آپ بھی قائم رہ جائے۔ تو قائم سے محبت کرو تو قائم ہو جاؤ، حی و قیوم سے محبت کرو گے تو شاید آپ بھی زندگی میں قائم ہو جاؤ۔ فانی سے محبت آپ کو فنا کر دے گی، باقی سے محبت آپ کو شاید بقا دے دے گی، شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ تو یہ ہے واقعہ، آپ اس پہ غور کرو۔ غرور ہوتا ہے ایک ایسی صفت جو آپ نے دنیا سے ایکوائر کی ہے، اس کو افتخار کا ذریعہ سمجھنا، اور جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔ مثلاً جو دولت ہے، آپ کے پاس بہت دولت آ گئی ہے، پھر آپ نے مزاجاً نقلی قسم کی ایک چیز انا پیدا کر لی، یہ عارضی چیز ہے، نکل جائے گی، تو یہ غرور ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو انہیریٹڈ ہے، اس کے علاوہ کسی بات پر فخر کرنا۔ خودی جس کو کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن دین والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑو کہ خودی کیا ہے، بلکہ یہاں بے خودی اچھی ہے۔ کہتا ہے نہ پتہ ہم کو کہ ہم کون ہیں، اور نہ پتہ تمہارا کہ تم کون ہو۔ اب تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تم کون ہو، جس کے پاس جا رہے ہو اس کا بھی نہیں پتہ۔ مطلب یہ کہ تیرا عشق اس مقام پہ لایا کہ اب نہ تیرا نام رہ گیا اور نہ میرا نام رہ گیا، تو وہ اور مقام ہے۔ طالبوں کے لیے اور مقام ہے، نہ خودی ہے، نہ انا ہے، نہ غرور ہے، نہ تفاخر ہے، نہ کوئی اور مزاج ہے۔ ان کا کام ہے بس اللہ کے امر پر چلتے رہنا۔ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے متی، امر کا متی۔ کہتا ہے تیرا نام تو کچھ اور تھا۔ کہتا ہے کہ میرا نام تو کچھ اور تھا مگر اب متی الشیخ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ ادھر کیوں گیا تھا؟ کہتا ہے کہ میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب جو شخص اطاعت میں ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، امر تو گمراہ نہیں کرتا، اور جو اپنے مزاج میں ہے اسے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اپنے مزاج سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا اور کسی اطاعت میں جانا، یہ سیفسٹ راستہ ہے، محفوظ ترین راستہ ہے۔ اس نے چلایا تو چل دیے، اس نے بٹھایا تو بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جان دے دو تو جان دے دی۔ اس کو شہادت کا بھی شوق ہے اور اطاعت کا بھی شوق ہے، اس لیے نہیں کہ شہادت کا درجہ مل جائے گا، ہم بڑے ہو جائیں گے، افتخار مل جائے گا، فخر ہو جائے گا، بلکہ یہ اس کا شوق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ کہے، جو وہ کہے ہم کر گزریں گے۔ وہ ہنسائے تو ہنسنے کو تیار ہیں، وہ رلائے تو رونے کو تیار ہیں، وہ بھلا دے تو اس بات کے لیے تیار ہیں، وہ یاد رکھے تو اس بات کے لیے تیار ہیں۔ جیسا چاہے جو کرے ہم راضی ہیں، یہ ایسی بات ہے۔ یہ لوگ بے خودی میں پہنچ جاتے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، بعض اوقات اپنا نام بھی پتہ نہیں، یہ اور کہانی ہے۔ ان کا علم اور ہوتا ہے، ان کا علم ہوتا ہے پہچان۔ کہتا ہے کہ کیا علم تیرے پاس ہے؟ کہتا ہے بہت علم۔ ان کو دوست کی خوشبو آ جاتی ہے، یہ درجے اور ہیں۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے سیف الملوک لکھی ہے، ایک آدمی نے محبوب کا نام سنا، تعریف سنی اور محبت پیدا ہو گئی۔ سن کر محبت ہونا یہ بڑے راز کی بات ہے، یعنی کہ محبوب کا ذکر سنا اور محبت پیدا ہو گئی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جن کو نہیں ملتا ان کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے، اور جن کو دیکھے بغیر ملا۔ اویس کرنی رحمت اللہ بھی ہو گئے، دور سے بھی آ گئے، رحمت اللہ علیہ بھی ہو گئے۔ یہ نصیبوں کی باتیں ہیں۔